السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مشین لرننگ ٹائپس۔ پچھلے حصہ میں آپ نے دیکھا کہ مشین لرننگ ڈیٹا سے سیکھ سکتی ہے اور پیشن گوئیاں بھی کر سکتی ہے اور فیصلے بھی لے سکتی ہے۔ جیسے طالب علم ٹیچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں اور اپنا خود دریافت بھی کر سکتے ہیں۔ مشینیں بھی بالکل ایسے ہی دو بنیادی طریقوں سے سیکھتی ہیں، ایک سپروائزڈ زیر نگرانی طریقہ سے اور غیر زیر نگرانی طریقہ سے۔ اور زیر نگرانی طریقہ کار کیا ہے؟ زیر نگرانی طریقہ میں مشین کو ایسا ڈیٹا جس پر درست جواب لیبل لگا دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے اور یہ آپ خود سے درست جوابات کے ساتھ موازنہ کر کے سیکھتی ہیں اور اپنی اسی وقت کے دوران اپنی تعلیم کو مزید بہتر بھی بناتی ہیں۔ ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ زیر نگران سیکھنے کے دوران جب مشین لیبل کیے ہوئے ڈیٹا سے ٹریننگ حاصل کرتی ہے تو مثال اور درست جواب دونوں ہی مہیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں جب آپ ایک مشین کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ ایک فروٹ دکھاتا ہے کہ وہ سیب ہے یا آم، اس کی وہ درست پیشن گوئی کرنا سکھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مشین کو بہت سارے سیب اور آم لیبل لگے دکھائے جاتے ہیں جیسے کہ وہ سیب ہے یا وہ آم ہے۔ اب کمپیوٹر ان مثالوں سے سیکھتا ہے اور بعد میں یا ساتھ ہی درست پیشن گوئی کرتا ہے جو کچھ بھی سیب یا آم جیسا کہ تصویر میں اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ مثال نمبر 2 میں ہے ایک کمپیوٹر کو طالبہ کی حاضری اور نمبر کی بنیاد پر ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ پیشن گوئی جو کرتا ہے وہ کون سی ہے وہ جو ناکام ہوگی۔ ان سپروائزڈ لرننگ غیر زیر نگرانی سیکھنے کے جو عمل ہے۔ غیر زیر نگرانی سیکھنے کے عمل کے دوران کوئی بھی لیبل لگے بغیر ڈیٹا دیا جاتا ہے اور یہ اپنے سے پیٹرن کو تلاش کرتا ہے اور خود سے ایسی چیزوں کا گروپ بناتا ہے۔ مثلاً ڈیفینیشن یہ ہے غیر زیر نگرانی سیکھنے کے عمل میں جب بھی مشین پیٹرن تلاش کرتی ہے یا لیبل لگے بغیر ڈیٹا کے گروپ بناتی ہے تو یہ درست جواب دیتی ہے۔ اب یہاں پر محفوظ کیے ہوئے چیزوں کو مارکیٹ کے اندر بہتر طریقے سے سیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے کسٹمر کی ٹائپ بالکل کسٹمر کی قسم وہ جانے بغیر بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اسکول طالب علموں کو اسٹڈی مطالعہ کی بنیاد پر گروپوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ یہ نظام موازنہ کرتا ہے یا چیک کرتا ہے کہ کون سے طالب علم زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں کن مضامین میں اور کون سی چیزیں ہیں جو ان میں ملتی جلتی ہیں۔ اب بہترین گروپ جانے بغیر اور صرف جو چیزیں ملتی جلتی ہیں اسی کو بنیاد بناتے ہوئے مضامین اور دلچسپیوں کو چیک کرتا ہے۔ اب زیر نگرانی اور غیر زیر نگرانی سیکھنے کے عمل میں فرق کیا ہے؟ فیچر دی خوبی کیا ہے؟ سیکھنے کا تربیت کیا ہے اور غیر زیر نگرانی تربیت کیا ہے؟ یہ زیر نگرانی ہوگی۔ سب سے پہلے ڈیٹا پر لیبل لگا ہے یا نہیں، یہ مشین درست جواب دیتی ہے۔ پھر ادھر مشین پیٹرن خود بخود پیٹرن تلاش کرتی ہے۔
بنیادی کام کیا ہے؟ پیشین گوئی کرے یا درجہ بندی کر دے، گروپس میں تقسیم کر دے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ یہ گروپ ہیں جو ایک جیسے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ان کا الگ گروپ بنا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر طالب علم پیشین گوئی کرتا ہے کہ کتنے مارکس لے گا یا کتنے گھنٹے وہ مطالعہ کرے گا۔ اب گروپ جو ان کے پرانے شاپنگ خریداری کی بنیاد پر کسٹمر کے گروپ بنا دیتا ہے۔ اسکول میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جو ان سے طالب علم کو مدد کی ضرورت ہے اس کی شناخت کرتا ہے۔ اب یہ خود بخود پروجیکٹ کے لیے طالب علم کے گروپ خود بخود بنا دیتا ہے۔ اب ایکٹیویٹی کیا ہے جی؟ زیر نگرانی غیر زیر نگرانی سیکھنے کے عمل میں ملانا اور بحث کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زیر نگرانی غیر زیر نگرانی مشین کے سیکھنے کے عمل کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے، کیسے کہ یہ اصلی حقیقی زندگی کے حالات کی درست نشاندہی کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہدایات کیا ہیں؟ بڑی احتیاط کے ساتھ ہر حالت کو بڑی احتیاط کے ساتھ نیچے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 میں بتایا گیا ہے نشاندہی کرے کہ کیا طالب علم پاس ہوگا یا فیل ہوگا۔ اب طالب علم کی گروپنگ کرتے جو پڑھتے ہیں اس کی ترجیح کی بنیاد پر طالب علم کی گروپنگ کر دیں۔ پھر ان باکس کے اندر جو بھی ای میل سپام میں گئے ہیں ان کی نشاندہی کر دیں۔ خوبیوں کی بنیاد پر کس قسم کی چیزیں ہیں ان کو تقسیم کر دیں، یعنی ایک جیسی ایک میں، دوسری قسم دوسرے میں۔ نوٹ بک کے اوپر نوٹ کرے اور ایم ایل مشین لرننگ کی کون سی قسم ہے اس کو لکھے کہ ہوا یہ زیر نگرانی یا غیر زیر نگرانی سیکھنے کے لیے ایپلیکیشن ہر حالت میں کون سی ایپلیکیشن استعمال کی گئی ہے، زیر نگرانی یا غیر زیر نگرانی۔ ہر وجہ کا مختصر طور پر نوٹ بک میں نوٹ کرے اور جواب دے دے۔ اب کلاس میٹ، کلاس فیلوز اور گروپ کے ساتھ اپنے جوابات سے بحث کرے، یعنی ان کو بھی بتائے۔ اب اپنی کلاس میں نہ صرف بحث کرے بلکہ اس کی وجوہات کی بھی وضاحت کرے۔ زیر نگرانی سیکھنے کے عمل کے بارے میں سوچیں کہ ایک ٹیچر بھی بالکل ایسے جیسے ایک ٹیچر سیکھتا ہے، اور غیر زیر نگرانی سیکھنے کے عمل میں وہ اپنا خود دریافت کرتا ہے۔ یاد رکھنے کی کیا بات ہے جی؟ زیر نگرانی طریقے کے اندر یہ جو لیبل ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے پیش گوئی بھی کرتا ہے اور درجہ بندی بھی کرتا ہے، جبکہ غیر زیر نگرانی طریقے کے عمل میں جو ڈیٹا لیبل نہیں کیا ہوتا اس کو استعمال کرتا ہے اور پیٹرنز، چھپے ہوئے پیٹرنز کو تلاش کرتا ہے۔ اسکولوں کے اندر، کاروبار میں، ایپس میں اور پاکستان میں سرکاری نظاموں کے اندر دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اس نظام کے اندر سیکھنے کی مثالیں درست جواب دیتی ہیں تو یہ زیر نگرانی طریقہ ہے، اور اگر ان گروہوں کے اندر بغیر جواب کے دیا ہے تو یہ غیر زیر نگرانی طریقہ ہے۔